جب انگریز آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں بنا رہے تھے اس وقت ہمارے حکمران تاج محل بنا رہے تھے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات زبان زد عام ہے۔ آئیے اس پراپوگنڈا کے متعلق مختلف مصنفین کے متعلقہ کالمز اور پروفیسرز، مورخین یا محققین کی تحقیق کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر تعلیم کے نام پر سفید جھوٹ پر مبنی پروگرام چلائے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں کھل رہی تھیں تو مسلم بادشاہ تاج محل اور شالامار باغ بنا رہے تھے۔ تاریخ کی گواہی بعد میں پیش کروں گا، پہلے بنیادی عقل کا ایک درس پیش کرتا ہوں۔ ان چینلز یا پروگرامز میں اگر کوئی سمجھ بوجھ والا آدمی بیٹھا ہوتا تو اس کو سمجھنے میں یہ مشکل نہیں آتی کہ مسلم دور کی شاندار عمارات جس عظیم تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئی ہیں وہ دو چیزوں کے بغیر ممکن نہ تھیں۔ پہلی، فن تعمیر کی تفصیلی مہارت جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور ڈھانچے کے خد و خال وضع کرنے تک کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ دوسری، کسی ملک کی مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت اس قدر مضبوط کہ وہاں کے حکمران شاندار عمارات تعمیر کرنے کا خرچ برداشت کر سکیں۔ معاشی حوالے سے ہندوستان بالعموم مسلم ادوار اور جی ڈی پی بالخصوص مغلیہ دور میں دنیا کے کل میں اوسطاً 25% حصہ رکھتا تھا۔ درآمدات انتہائی کم اور برآمدات انتہائی زیادہ تھیں، اور آج ماہر معاشیات جانتے ہیں کہ کامیاب ملک وہ ہے جس کی برآمدات زیادہ اور درآمدات کم ہوں۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی سیاح فرانکوئس برنیئر ہندوستان آیا اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اسی لیے سلطنت مغلیہ ہند کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ اب تعمیرات والے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ فن تعمیر کی جو تفصیلات تاج محل، شیش محل، شالامار باغ، مقبرہ ہمایوں، دیوان خاص وغیرہ وغیرہ میں نظر آتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کے معمار جیومیٹری کے علم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھ انچ باہر کی جانب جھکائے گئے تاکہ زلزلے کی صورت میں گرے تو گنبد تباہ نہ ہو۔ مستری کے اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں، اس میں حساب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ گہری بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی کہ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم سی جائے اور محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا، اور دریا کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن متعارف کروائی گئی، یعنی دریا سے بھی نیچے بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں اور مسالہ سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئیں، گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل ایلیوژن سے بھرپور ہے۔ یہ عمارت بیک وقت اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب اور جیومیٹری کی باریک تفصیل درکار ہے۔ پروفیسر ایبکا کوچ یونیورسٹی آف وینیا نے حال ہی میں ڈی کوڈ کیا، یعنی محل کے اسلامی اعتبار سے روحانی پہلو واضح کیے ہیں، اور بھی کئی راز مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ تعمیرات میں انگریزوں نے ویل فاؤنڈیشن کا آغاز 19ویں صدی میں کیا، جبکہ آپٹیکل ایلیوژن کا 20ویں صدی میں کیا، اور جبکہ تاج محل ان طریقہ تعمیر کو استعمال کر کے 17ویں صدی کے وسط میں مکمل ہو گیا تھا۔ آج تاج محل کو جدید مشینری اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو $1000 ملین لگنے کے باوجود ویسا بننا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائل موزیک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقش دیوار اور مسجد وزیر خاں میں نظر آتا ہے۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے ان کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ یہی حال فریسکو پینٹنگ کا ہے، جن کے رنگ 400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مدم نہیں ہوئے۔ تمام مغل ادوار میں تعمیر شدہ عمارتوں میں ٹیراکوٹا سے بنے زیر زمین پائپ ملتے ہیں، ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ مسلم فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کے سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دیا جائے تو صرف ایک فن
فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے PhD کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی۔ کیا یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کا دور دورہ ہو اور جس کے حکمرانوں کو علم سے نفرت ہو؟ یہ مسلم نظام تعلیم ہی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا، جہاں سے بیک وقت عالم، صوفی، معیشت دان، طبیب، فلسفی، حکمران اور انجینئر نکلتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا جہانگیر ہو یا استاد احمد لاہوری ہو، یہ سب مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی تعلیمی نظام میں پروان چڑھے، اسی لیے ان سب کی سوچ انسانی مفاد کے لیے تھی۔ مزید بھی میں مغربی مصنفین کی گواہی پیش کروں گا، اس کے لیے میرے ان عظیم صاحبان علم کو کسی مسلمان یا لوکل مصنف کی گواہی سے بھی بو آتی ہے۔ ویل ڈیورانٹ مغربی دنیا کا مشہور ترین مورخ اور فلاسفر ہے۔ وہ اپنی کتاب سٹوری آف سیویلائزیشن میں مغل ہندوستان کے بارے میں لکھتا ہے، ہر گاؤں میں ایک سکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 سکول تھے، ہر 400 افراد پر ایک سکول ہوتا تھا۔ ان سکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹ، طب، فلسفہ، منطق اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب اے کیس فار انڈیا میں لکھا کہ مغلوں کے زمانے میں صرف مدراس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا تھا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر MD باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھیں۔ وہ میکس مولو کے حوالے سے لکھتا ہے، بنگال میں انگریزوں کے آنے سے قبل وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹھہ شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 کالج تھے۔ میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ، منطق اور سائنس کا علم انگلستان کے رئیسوں حتیٰ کہ بادشاہ اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا، تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5,000 اساتذہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں لیتے تھے۔ مذکورہ تمام علاقے دلی یا آگرہ جیسے بڑے شہروں سے دور مضافات میں واقع تھے۔ انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات کے ساتھ جائیدادیں وقف کیں۔ سرکار کی جانب سے وہاں کام کرنے والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس دور کے 3 ہندو مورخین سجان رائے کھتری، بھیم سین اور ایشور داس بہت معروف ہیں۔ سجان رائے کھتری نے خلاصہ تواریخ، بھیم سین نے نسخہ دلکشا اور ایشور داس نے فتوحات عالمگیری لکھی۔ یہ تینوں ہندو مصنفین متفق تھے کہ عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں طب کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا اور طب اکبر، مفرع القلوب، تعریف المراض، مجربات اکبری اور طب نبوی جیسی کتابیں ترتیب دے کر کالجوں میں لگوائیں تاکہ اعلیٰ سطح پر صحت کی تعلیم دی جا سکے۔ یہ تمام کتب آج کے دور کے MBBS کے نصاب کے ہم پلہ ہیں۔ اورنگزیب سے کئی سو سال پہلے فیروز شاہ نے دلی میں ہسپتال قائم کیا جسے دارالشفا کہا جاتا تھا۔ عالمگیر نے ہی کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی کتب طب فیروز شاہی مرتب کرائی۔ اس کے دور میں صرف دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ تاریخ سے ایسی ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں، ہو سکے تو لاہور کے انارکلی مقبرہ میں موجود ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ ملے گی، جو اپنے وقت میں بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ تھی، لیکن انگریز جب یہ ملک چھوڑ کر گیا تو صرف 10% تھی۔ ایڈمنڈ بروک نے یہ بات واضح کہی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلسل دولت لوٹی، اس وجہ سے ہندوستان بدقسمتی کی گہرائی میں جا گرا۔ پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے لارڈ کارنوالس نے 1781 میں پہلا دینی مدرسہ کھولا۔ اس سے پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہ تھی، ایک ہی مدرسہ میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، فلسفہ بھی اور سائنس بھی۔ یہ ہیں تاریخ کی گواہیاں۔ لیکن اشتہار و پروگرام بنانے والے جھوٹ کا کاروبار کرنا چاہیں تو انہیں یہ باطل اور مرعوب نظام نہیں روکتا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔